پاکستان نئی امید اور جذبے کے ساتھ نئے سال کا آغاز، شہر شہر آتش بازی، میوزیکل شو، ہلہ گلہ، شور شرابہ، ہر شہری نے خوشی خوشی نئے سال کو خوش آمدید کہا، ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں روشنیوں کی برسات، نوجوانوں کے بھنگڑے، کیک بھی کاٹے۔ نیوز ون کی جانب سے اہل وطن کو نئے سال کی ڈھیروں مبارکباد۔ حکومت نے سال نو پر بھی عوام کو ریلیف نہ دیا، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹2.96 جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے اضافہ۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کون نہیں جانتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، مل کر فیصلہ کیا سیاست نہیں، ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ حکومت اور اداروں میں ایسی شراکت داری کبھی نہ دیکھی، کئی وسوسے ہیں مگر دعا ہے یہ شراکت داری قائم رہے۔ رونے دھونے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی سے کچھ نہ ہوگا۔ ماضی میں جائے بغیر اب آگے بڑھنا ہے، کون نہیں جانتا پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، ہم نے سیاست کے بجائے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا، قومی مفاد مقدم رکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اقتصادی پلان اڑان پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا عوام نے بدترین مہنگائی کا سامنا کیا مگر صبر کے ساتھ ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ IMF پروگرام کا لینا عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، مہنگائی 5% سے کم پر آ چکی، ایکسپورٹ میں 11% اضافہ ہوا، وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ قریب میں ہم دنیا میں ہم بالکل آلموسٹ آئسولیٹڈ ہو گئے تکبرانہ رویے سے اور ناپسندیدہ رویوں سے۔ ناپسندیدہ رویوں سے پاکستان دنیا میں تنہا ہوا، ماضی کی حکومتوں نے دوست ممالک سے تعلقات کو خراب کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بجلی سستی کیے بغیر معیشت کا پہیہ نہیں گھوم سکتا، ملک کو آگے لے جانے کے لیے ٹیکسز کم کرنا ہوں گے، میرا بس چلے تو ٹیکس 10-15% کم کر دوں۔ نائب وزیر اعظم ساغر بولے PDM حکومت کی کاوشوں سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو منفی سیاست چھوڑنا ہوگی۔ None would have been possible without the able guidance of the Honorable Prime Minister of Pakistan. All stakeholders and contributing our bit to ensure that as a nation we stand on our own and build an economy that serves every Pakistani today and for generations. وزیر اعظم کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، افراط زر 38 سے کم ہو کر 5% پر آ گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بولے نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ملک کی معیشت کے پر کاٹے گئے، ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے تو پاکستان کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم مراد علی شاہ کا کراچی میں دھرنے کی آڑ میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جلانے کا نوٹس، ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے کہا شہری اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کسی صورت اجازت نہیں، احتجاج کا حق سب کو ہے مگر شہری املاک کو نقصان پہنچانا شرمگیزی ہے، جنہوں نے گاڑیاں جلائیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ MKM سربراہ خالد مقبول صدیقی کی اہلیہ نے کراچی سے صبر و تحمل کی اپیل، کہا شر پسندوں پر کڑی نظر رکھیں، فرقہ وارانہ فسادات کی سازش کو ناکام بنائیں، علماء کرام، مذہبی رہنما، منتخب نمائندے کراچی کو موجودہ صورتحال سے نکالیں، سندھ حکومت صورتحال کی ذمہ داری قبول کرے اور ناکامی کا اعتراف کرے۔ صوبے میں امن بحال کرنا میرا کام ہے اور میں کروں گا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا وفاقی حکومت کے پاس عوامی طاقت نہیں، یہ عوام کے پاس نہیں جا سکتے، ہمارے پاس عوامی طاقت ہے، خرم کا امن کا مسئلہ 50 سالوں سے ہے۔
ضلع خرم میں قیام امن کے لیے گرینڈ امن جرگہ دوسرے فریق کی جانب سے معاہدے پر دستخط نہیں کیے جا سکے. ایک فریق پہلے ہی دستخط کر چکا، دوسرے فریق نے منگل تک کا وقت مانگا تھا. نشست برخاست ہونے کے بعد جرگہ آج دوبارہ ہونے کا امکان. پنجاب حکومت ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی. تاجروں کے لیے ون ونڈو آپریشن مزید فعال بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترکیہ کے قونصل جنرل کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ نے کہا تجارت، تعلیم، صحت، زراعت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو بھی فروغ دیا جائے گا. بارود اور بندوق کے زور پر مسلط نظریے کو قوم اور پولیس نہیں مانے گی. دہشت گردوں کے مظلوم عزائم خاک میں ملائیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب. کہا دہشت گردوں کی فنڈنگ بھارتی ایجنسی ڈرا کرتی ہے. لوگوں کی ذہن سازی کر کے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے. پالپور میں الکبیر پیلس پر درود و سلام کی بابرکت محفل کا انعقاد. چیئرمین الکبیر درود چودھری اورنگزیب کی محفل سجائی گئی. نعت خوانوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں. علماء کرام نے کہا کہ محفل میلاد کا تقاضا ہے کہ ہم عہد کریں اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے. چیئرمین الکبیر درود چودھری اورنگزیب نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہماری نجات ہے.